بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ایک عام آدمی کا لباس بدلے ہوئے گھوڑے کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ سفر کافی لمبا تھا اور وقت ظہر کا ہو چکا تھا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک کچی آبادی نظر آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی راستہ اختیار کیا تاکہ اس آبادی میں کسی مسجد میں جا کر نماز ادا کی جائے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی با جماعت نماز ادا کرنے کے پابند تھے۔ اگر کوئی خاص مجبوری نہ ہوتی، سلطان نے سوچا کہ تھوڑی دیر مسجد کے اندر آرام بھی کر لوں گا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور با جماعت نماز بھی ادا ہو جائے گی، اور پھر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کچی آبادی کے قریب گئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ آبادی بہت پھیلی ہوئی تھی، کافی گھروں پر مشتمل تھی، اور اس آبادی کے ایک کونے میں ایک خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا تیز رفتار گھوڑا اس مسجد کے دروازے پر جا کر رکا تو سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسجد کے دروازے کو دیکھا تو اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس دروازے کو کئی سالوں سے کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ادھر ادھر دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، لیکن ایک بھی نمازی نہیں آ رہا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، لیکن نماز کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ساتھ میں ایک موجود کنویں پر ایک بوڑھا بزرگ اپنے کھیتوں کو پانی لگاتے لگاتے نماز کا وقت ہونے پر اس نے کنویں کے پانی سے وضو کیا اور ایک درخت کے سائے کے نیچے نماز ادا کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ چند قدم کے فاصلے پر اتنی بڑی خوبصورت مسجد موجود ہے، لیکن یہ بوڑھا بزرگ مسجد سے دور ایک درخت کے نیچے نماز ادا کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہاں سے ایک آدمی جاتا ہوا نظر آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سلام کا جواب دیا اور سلطان کو مسجد کے قریب کھڑا دیکھ کر وہ سلطان کے قریب آیا اور پوچھا، حضور آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور آخر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس آدمی کو کہا، آپ کا سوال بڑا حیرت انگیز ہے اور آج تک یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ تو اس آدمی نے کہا، حضور میں نے کوئی ایسا مشکل سوال نہیں پوچھا۔ تو سلطان نے کہا کہ ایک آدمی جو کہ شکل سے مسافر لگ رہا ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ واقعی ایک حیرت سوال ہے۔ تو یہ سن کر وہ آدمی کہنے لگا، حضور میرے لیے یہ حیرت انگیز سوال نہیں ہے، کیونکہ جس مسجد کے قریب تم کھڑے ہو یہ مسجد کئی سالوں سے ویران پڑی ہوئی ہے۔ اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنا تو دور کی بات، اس کے دروازے پر بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت حیران ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس راہگیر کو کہا، اے نوجوان بتائیے آخر اصل وجہ کیا ہے، میری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ یہاں اتنی خوبصورت مسجد ہے لیکن وہ بوڑھا بزرگ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن مسجد کے اندر کوئی بھی نمازی نماز ادا کرنے کو کیوں نہیں آ رہا۔ دوسرا گیر نے کہا، اے میرے بھائی مجھے ذرا جلدی ہے، لہذا آپ اس بوڑھے بزرگ کے پاس چلے جائیں جو وہ سامنے درخت کے نیچے نماز ادا کر رہا ہے، وہ سب کچھ آپ کو پتہ دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس آدمی کے پاس پہنچے جو آدمی درخت کے نیچے نماز ادا کر رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی درخت کے نیچے پہنچے تو اپنی آخری رکعت ادا کر کے دعا مانگنے میں مصروف تھا۔
تھوڑی دیر دعا مانگنے کے بعد اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اس نے سلطان کو ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضور آپ تھوڑی دیر یہاں میرا انتظار کریں، میں نماز ادا کر لوں کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی اور پھر اس بوڑھے بزرگ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ سلطان نے کہا، اے بابا جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کی آبادی اتنی وسیع ہے، اتنے گھروں پر آپ کی یہ کچی آبادی مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ یہاں ایک خوبصورت مسجد بھی بنی ہوئی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کی مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ آپ یہاں درخت کے نیچے نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ غفلت میں پڑے دنیاوی کاموں کو نپٹا رہے ہیں۔ تو بوڑھا بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، حضور آپ کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں، آپ یہ سب کچھ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، بتائیے پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اے مسافر، میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے اور آپ کی منزل کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں تاکہ یہ سوال آپ کے دماغ میں نہ رہے۔ اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ چند سال پہلے ہمارے گاؤں کی مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے وقت امام صاحب نماز ادا کروا رہے تھے۔ اچانک مسجد کے اندر دیے بجھ گئے، سب لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک ساتھ سب دیے کیوں بجھ گئے، اور حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس وقت ہوا کا ذرا بھی جھونکا اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اب سارے نمازی امام مسجد کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب وہ سلام پھیرے گا، لیکن وقت بہت گزر گیا لیکن امام مسجد نے سلام نہیں پھیرا۔ ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر نماز کا اختتام کروایا اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے مسجد کے اندر چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اے نمازیو، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا تو امام مسجد ہی غائب ہو گیا۔ سارے گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے کہ آخر امام مسجد کہاں گیا۔ وہ بڑے پریشان تھے کہ آخر ہمارے امام مسجد کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ امام مسجد کو پوری بستی کے اندر تلاش کیا گیا لیکن نہ ہی کوئی سراغ ملا، نہ ہی کوئی ثبوت ملے۔ وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ اس بات کو گاؤں کے لوگ بھلا چکے تھے۔ ایک دن ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان شہر جا رہا تھا تو اسے ندی کنارے ایک بوڑھا بزرگ دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی سر پر پکڑی اور وہ ندی کے کنارے پانی پی رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شکل ہی سے کوئی امام مسجد نظر آتا ہے اور اس کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا اور اس سے پوچھا، حضور آپ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بستی سے آ رہا ہوں، انہوں نے اپنی مسجد سے مجھے نکال دیا اور اب میری منزل کہاں ہے کچھ نہیں جانتا۔ جب یہ بات اس نوجوان نے سنی تو بڑا خوش ہو گیا اور کہا، ہماری مسجد بڑی خوبصورت مسجد ہے، اتنی وسیع مسجد ہے کہ گاؤں کے سارے لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن حیرانی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی امام مسجد نہیں۔ اس نوجوان نے امام مسجد کو یہ نہیں بتایا کہ پچھلے امام مسجد کے ساتھ کیا ہوا اور اس امام مسجد کو ہمارے گاؤں کی مسجد کے اندر لے آیا۔ گاؤں والے بڑے خوش ہو گئے کہ انہیں ایک اور امام مسجد مل گیا، لیکن ڈر سے گاؤں کے کسی بھی آدمی نے امام مسجد کو پچھلے امام کے بارے میں نہیں بتایا۔ وقت گزرنے لگا، چند دن پھر گزرے تو وہی عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ اچانک دیے بجھ گئے اور دیے بجھنے کے بعد امام صاحب غائب ہو گئے۔ سب نمازی حیران و پریشان ہو گئے اور یہ بات گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور یہ بات اتنی پھیلی کہ اب ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی امام مسجد امامت کرانے کے لیے نہیں آتا۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے کوئی بھی نمازی مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہوتا کہ کہیں ہماری جان ہی نہ چلی جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں کے سردار اور شہر کے قاضی نے بہت سارے کھوجی لگائے لیکن اس دو امام مسجد کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو آج رات میں اس مسجد کے اندر امامت کرواؤں گا اور اس کبار راز کے بارے میں جب تک معلوم نہیں کر لیتا میں نہیں جاؤں گا۔ اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا تم اپنی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ جن لوگوں نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کر لیتے ہیں، یا میری طرح یہاں درخت کے نیچے آپ اپنی منزل کی طرف چلے جائیے۔ سلطان نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔
اس بوڑھے بزرگ کو نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے بیٹھی شخصیت کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس سرزمین کا بہادر سلطان ہے۔ اب سلطان بوڑھے بزرگ نے پورے گاؤں کے اندر یہ خبر پھیلا دی کہ ہماری مسجد کے اندر ایک نیا امام مسجد آ گیا۔ جب یہ خبر گاؤں کے لوگوں نے سنی تو وہ دوڑتے ہوئے سلطان کے پاس آئے اور کہا، اے مسافر، تم نہیں جانتے تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سلطان نے کہا، نہیں، اگر تم میرے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہو تو میں امامت کروانے کے لیے تیار ہوں۔ سب لوگ رضامند ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی عشاء کی نماز شروع کی تو اچانک پھر سے دیے بجھ گئے۔ دیے بجھنے کے بعد جب نمازیوں نے سلام پھیرے اور پھر دیے جلائے تو دیکھا کہ اس وقت وہ مسافر جسے گاؤں والے سمجھ رہے تھے، جو کہ حقیقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، وہ اپنی جگہ سے غائب تھا۔ سب گاؤں والے حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ تیسرا نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ لیکن اتنے میں گاؤں والوں نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ امام مسجد کا جاہ نماز پڑی ہوئی تھی، اسی جگہ سے ایک دروازہ کھلا اور اس کے نیچے سے سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی کہ وہ امام مسجد یعنی کہ وہ مسافر نکلا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بڑی داڑھی والے آدمی کو، جو کہ اصل میں جاسوس تھا، پکڑا ہوا تھا، اور باہر نکالتے ہی سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور ڈر گئے اور دیکھنے لگے کہ اصل حقیقت کیا تھی اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیچے کیسے گئے۔ دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں کو کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ذرا ضرورت نہیں، اصل میں یہ ماجرا یہ تھا کہ یہ آدمی رچرڈ بادشاہ کا جاسوس ہے اور یہ مسجد میں ایک نیچے تہہ خانہ بنا کر چھپا ہوا تھا۔ جو بھی امام مسجد امامت کرواتا تو اس کے آدمی رات کے اندھیرے میں نماز کے دوران داخل ہوتے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ امام مسجد کو نیچے تہہ خانے میں لے جاتا اور اس کو قتل کر دیتا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے، کوئی بھی امام مسجد اس مسجد کے اندر امامت کروانے کے لیے نہیں آئے گا اور یہ مسجد ویران ہو جائے گی اور لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ سن کر لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جاسوس کا سر رچرڈ بادشاہ کے پاس تحفے کے لیے بھجوا دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک امام مسجد اس مسجد کے لیے مقرر کر دیا، اور اس کے بعد وہ مسجد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، مصر کے اندر ایک بہت ہی پرانا قبرستان تھا جس کے اندر 100 سال پرانی قبریں موجود تھی۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس قبرستان کے پاس والے راستے سے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس قبرستان کے اندر ایک نوجوان ایک قبر کے ساتھ بیٹھا رونے کی بجائے دانت نکال نکال کر ہنس رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک نوجوان قبرستان کے اندر دانت نکال نکال کر آخر کیوں ہنس رہا ہے۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت چونکہ جلدی میں تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں رکے بغیر چل پڑے۔ وہ گزرتا رہا اور چند ماہ کے بعد اتفاقاً سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر دوبارہ اسی قبرستان والے راستے سے ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ پھر وہی نوجوان اس قبرستان کے اندر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی راستے پر اپنے گھوڑے روک دیے اور وہاں سے گزرتے ایک راہگیر سے پوچھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے مسافر، کیا تم بتا سکتے ہو کہ سامنے جو قبرستان ہے اس کے اندر ایک نوجوان رہتا ہے؟ میں 2-3 مرتبہ اس قبرستان سے گزر چکا ہوں اور آج بھی جب میں گزرا تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ یہ نوجوان ہنس رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ نوجوان قبرستان میں بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے۔ تو اس راہگیر نے بتایا کہ اے سلطان معظم، یہ آج کی بات نہیں، پچھلے 2 سالوں سے نوجوان اسی قبرستان کے اندر ہر روز آتا ہے اور قبروں کو دیکھ کر اتنا ہنستا ہے کہ ہنس ہنس کر اس کے دانت نکل آتے ہیں اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔
کئی مرتبہ لوگوں نے اس سے وجہ معلوم کی، لیکن یہ ملنگ آدمی ہے، کچھ بتائے بغیر چلا جاتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آخر ایک نوجوان قبرستان کے اندر آتا ہے تو اسے اپنے قریبی رشتہ داروں یا شاید اپنے ماں باپ کی قبروں کو دیکھ کر یا اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کو دیکھ کر رونا چاہیے یا پھر فاتحہ خوانی پڑھنی چاہیے، لیکن حسب معمول خلاف یہ نوجوان ہر روز قبرستان کے اندر آتا ہے اور قبروں کو دیکھ کر رونے کی بجائے، اداس ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے ہنس ہنس کر چلا جاتا ہے، لیکن آج تک اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس راہگیر کی باتیں اس نوجوان کے بارے میں سن کر بڑے حیران و پریشان ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہ سالار نے بتایا، سلطان معظم، ہم فلاں کلادار کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ خفیہ مقام پر ملاقات ہے، اور اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو شاید وہ آپ کے نہ آنے کی وجہ سمجھ کر وہاں سے چلا جائے گا، لہٰذا ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہمیں جانے میں دیر ہو جائے گی۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلایا اور وہاں سے چل پڑے۔ گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن سلطان معظم کے دماغ میں اس نوجوان کے بارے میں بار بار خیال آ رہا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں کچھ ایسا آیا جس کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ سمجھ چکے تھے کہ آخر اس نوجوان کے اس قبرستان میں آنے کی وجہ کیا ہے اور یہ ہر روز قبرستان کے اندر کیوں آتا ہے اور ان قبروں کو دیکھ کر رونے کی بجائے یہ مسکراتا کیوں ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی آہستہ آہستہ اس بات کو بھلا چکے تھے، اور پھر چند ماہ تک سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اس قبرستان والے راستے سے نہیں ہوا، لہذا سلطان کے دماغ سے یہ بات آہستہ آہستہ جا چکی تھی۔ اگر کبھی سلطان کے سامنے قبرستان کا ذکر آتا تو پھر اس نوجوان کی وہ حرکت سلطان کے دماغ میں ضرور آتی، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش ہو جاتے۔ آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی حیران ہوتا کہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کسی کے دفن کرنے یا جنازے کی ہی بات کی جائے تو سلطان کے دماغ میں کچھ آتا ہے، لیکن سلطانی معظم کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ وقت کے سلطان سے پوچھ سکیں کہ حضور آخر وجہ کیا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی شکار گاہ کے اندر شکار کھیل رہے تھے۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بوڑھا بزرگ گزرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بہادری، دیدہ دلاری کو دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جس جنگل کے اندر میرے پاس تلوار بھی موجود ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری بھی موجود ہے اور سینکڑوں سپاہی بھی موجود ہیں، لیکن ہم ایک قدم پھونک پھونک کر شکار کھیل رہے ہیں کیونکہ ہر طرف وحشی جانوروں کا خطرہ ہے۔ لیکن اس بوڑھے بزرگ کو دیکھیے کہ اپنے ہاتھ میں گٹھڑی لیے اتنا پرسکون انداز میں جا رہا ہے جیسے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کے اس انداز بیاں کو دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ چند لمحے گزرے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک ایک پرندے کو دیکھا تو سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس پرندے کو دیکھا تو سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، کیونکہ ابھی کسی نہ کسی وحشی جانور کا حملہ ہو سکتا ہے۔ سب سپاہی حیران ہو گئے اور کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں درخت پر پرندہ بیٹھا ہے، وہ بڑا ہی چالاک پرندہ ہے، وہ وحشی جانور کی آواز نکالتا ہے، اور جب یہ کسی شکاری کو دیکھتا ہے تو وحشی جانور کی آواز نکال کر یہاں پر وحشی جانور کو بلوا لیتا ہے، اور اس نے آوازیں نکالی ہیں، اور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی وحشی جانور ہم پر حملہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تیر نکالا
اور اس پرندے کو دے مارا۔ وہ پرندہ کے سیدھا سینے میں لگا، پرندہ وہیں گر گیا تو سپاہی اس پرندے کو اٹھانے کے لیے جانے لگا تو سلطان نے کہا، نہیں تم رک جاؤ، ابھی اس پرندے کو نہ اٹھاؤ کیونکہ ابھی خطرہ ہے۔ سب سپاہی اپنے میانوں سے تلواریں نکالے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ کتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ ایک شیر دھاڑتا ہوا سلطان کے سپاہیوں کی طرف آ رہا تھا، لیکن دوسری طرف وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک انوکھا اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بزرگ جو سلطان کے سامنے گٹھلی لیے جا رہا تھا، شیر بالکل سیدھا اس کی طرف دھاڑتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ بوڑھا بزرگ بالکل سیدھا شیر کی طرف جا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے تو چونک گئے کہ شاید بوڑھے بزرگ کو نظر نہیں آتا کہ شیر کو دیکھ کر بھی شیر کی طرف جا رہا ہے۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ شیر اس بوڑھے بزرگ کو ابھی نوچ کر کھا ڈالے گا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد اس بوڑھے بزرگ اور شیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سب سپاہیوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ شیر دھاڑتا ہوا بوڑھے بزرگ کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ بوڑھے بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ شیر وہاں سے الٹے قدموں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ وہ بوڑھا بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہماری جان اس بوڑھے بزرگ کی وجہ سے بچ گئی، ورنہ یہ شیر ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا۔ اب گزرنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے میان میں تلوار ڈالی اور اس بوڑھے بزرگ کا پیچھا کرنے لگے، اور بوڑھا بزرگ آگے اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیچھے۔ چند لمحے گزرے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ لیا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے بابا جی چند لمحے رکیے اور ہمیں ایک بات تو بتاتی جائیے۔ بزرگ نے کہا، جی بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں سرزمین کا سلطان ہوں، میرے پاس مضبوط تلوار بھی تھی اور بھاگنے کے لیے ایک تیز رفتار سواری اور حفاظت کے لیے سینکڑوں سپاہی موجود تھے، لیکن آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ جب وہ شیر آپ کے قریب آیا تو آپ پر حملہ آور ہونے کی بجائے، آپ پر حملہ کرنے کی بجائے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو، اور تم اس رب کی اتنی فرمان برداری کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ تو وہ جب رب تم سے راضی ہو جائے گا تو پھر اس کی تخلیق، اس کی مخلوق تمہاری پیروی کرے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وحشی جانور میرے قدموں میں گر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک بوڑھا بزرگ اتنا عبادت گزار کیسے ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا بتاؤ کون سا سوال پوچھنا ہے؟ چونکہ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی جوانی کی عمر میں تھے، لہٰذا وہ بوڑھا بزرگ آپ کو بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا۔ شاید وہ بزرگ جان چکا تھا کہ آپ اس سرزمین کے سلطان ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ کو شفقت کی وجہ سے بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا، اور اس بوڑھے بزرگ یعنی کہ جو کہ ولی اللہ تھا، اس کے منہ سے بیٹا سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو خوشی ہو رہی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس نے کہا، بیٹا بتاؤ کون سا سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور چند ماہ پہلے میں فلاں قبرستان کے پاس سے گزرا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہاں ایک نوجوان آتا ہے، وہ قبروں کو دیکھ کر ہنستا ہے اور ہنسنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایک راہگیر نے بتایا کہ آج تک اس نے کبھی کسی آدمی کو نہیں بتایا کہ آخر اس کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو چاہے پیار سے یا پھر تلوار کے زور سے پوچھوں تو وہ مجھے بھی کبھی نہیں بتائے گا۔ آپ ہی کوئی ایسا حل بتائیں کہ میں اس نوجوان سے، اس ملنگ سے پوچھ سکوں کہ آخر اس کے پیچھے اصل ماجرا کیا ہے۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا کل تم اس قبرستان کے اندر چلے جانا، وہ نوجوان مل جائے گا، اور تمہارے جانے کے بعد تم اس سے پوچھو گے تو وہ بے شک تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ تو سلطان نے کہا، حضور وہ کیوں کسی کو کچھ نہیں بتاتا؟ آج تک اس نے کسی کے آگے کس بات کا ذکر نہیں کیا۔
تو وہ اس بوڑھے بزرگ نے کہا بیٹا وہ تمہیں ضرور بتائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارا معاملہ سمجھ چکے تھے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے تو اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی اس قبرستان کے اندر پہنچے تو وہ نوجوان اس قبرستان کے اندر موجود تھا۔ حالانکہ وہ پہلے ظہر کی نماز کے بعد یا پھر عصر کے بعد قبرستان میں آتا تھا، لیکن اس دن وہ نوجوان صبح صبح قبرستان کے اندر موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچے تو سلطان نے جیسے ہی سلام کیا تو اس نے سلطان کے سلام کا جواب دیتے ہی کہا میں جانتا ہوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام آدمی کا لباس، ایک عام آدمی کا حلیہ پہن کر وہاں گئے تھے۔ سلطان نے پوچھا بتاؤ میں کیوں آیا ہوں اور میں کون ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس نے کہا آپ اس سرزمین کے، آپ مصر کی سرزمین کے سلطان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آخر اس قبرستان کے اندر میں ہر روز کیوں آتا ہوں اور ہنس ہنس کر کیوں چلا جاتا ہوں، حالانکہ مجھے تو قبرستان کے اندر رونا چاہیے۔ اور یہ سوال ہزاروں لوگوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر اس کو کیسے پتا کہ میں یہاں اس سے یہ سوال کرنے آیا ہوں، میں اس راز کے بارے میں پتہ لگانے آیا ہوں۔ لیکن سلطان کے دماغ میں سب کچھ آ چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے، شاید یہ بوڑھے بزرگ کا ہی کمال تھا۔ اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور ایک پیالہ پانی کا دیا۔ سلطان نے جب اس پانی کو پیا تو سلطان کے ہوش اڑ گئے کہ وہ مٹی کے پیالے میں موجود پانی اتنا میٹھا اور لذیذ تھا کہ جیسے اس کے اندر شہد ملا ہوا ہو، لیکن وہ بالکل پانی کے اس نوجوان نے سلطان کے سامنے کنویں سے نکالا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی پینے کے بعد پوچھا بتاؤ آخر وجہ کیا ہے، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے جو راز کئی سالوں سے دفن ہے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم اصل میں یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جب میری عمر 15 سال کے لگ بھگ تھی تو میرے ابا جان اور میرے چچا کے درمیان ہمارے قبیلے کی سرداری کے لیے لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ وہ قبیلہ میرے دادا کا قبیلہ تھا اور میرے دادا اس پر سرداری کرتے تھے۔ میں نے اپنے ابا کو کم عمری ہونے کی وجہ کے باوجود یہ بھی سمجھایا کہ ابا جان اگر ہم اس دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے لڑیں گے تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی، اور یہ بات میں اپنے چچا کو بھی کہتا رہا، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد سلطان معظم ہمارے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا، تو اس زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے لیے میرے بابا اور میرے چچا کے درمیان لڑائی ہوئی اور کئی مرتبہ انہوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، اور بالآخر میرے ابو اور میرے چچا سرداری اور زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑتے لڑتے دونوں اس دنیا سے چلے گئے، اور میرے بابا اور میرے چچا کے بعد اس قبیلے پر سرداری کسی تیسرے آدمی نے شروع کر لی اور وہ زمین کا ٹکڑا بھی چلا گیا۔ سلطان معظم میں اپنے بابا اور اپنے چچا کی قبر کو دیکھ کر اس لیے مسکراتا ہوں کہ وہ کتنے بے وقوف تھے، وہ دنیاوی دولت کے لیے لڑتے تھے، اس زمین کے لیے لڑتے تھے جو آج ان کے کسی کام کی نہیں۔ میں نے یہاں دیکھا کہ ان کو 2 گز بھی زمین نہیں ملی پوری، اور وہ وہاں سینکڑوں گز کے لیے لڑ رہے تھے اور اس قبیلے پر سرداری کرنے کے لیے لڑ رہے تھے جس قبیلے نے ان کی موت کے بعد ان کو ایک دفعہ بھی یاد نہیں کیا۔ سلطان معظم اگر یہ دونوں عقل مند ہوتے تو کبھی بھی سرداری کے لیے، کبھی بھی اس چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں کے لیے نہ لڑتے، بلکہ اپنی آخری آخرت سنوارتے۔ میں ان کی قبروں کے دیکھ کر ان کو سزا پاتے ہوئے بے شک دیکھ سکتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان کو تڑپتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس نوجوان کی اس بات سے بڑے متاثر ہوئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مرتبہ یہ بات اپنے لوگوں کو، درباریوں کو بھی سنائی کہ بے شک دنیاوی دولت اور حکمرانی کے لیے بھی کبھی بھی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے بعد تو انسان صرف 2 گز ہی زمین ملتی ہے، چاہے وہ دنیا میں سینکڑوں سرزمینوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔